بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سامعین اکرام معزز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج یوم عید الاضحیٰ ہے عظیم دنوں میں سے ایک عظیم دن ہے دعائے خالق کائنات اس مقدس دن کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں خالق کائنات تمام کی حفاظت فرمائے اور جو دوست آج کے دن اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے قربانی ادا کریں گے، دعائے خالق کائنات ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں
قبول و منظور فرمائے۔ یہ عظیم دن ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جہاں پر اس دن کی فضیلت ہے وہیں پر جن کی وجہ سے اس دن کو عظمت کا مقام ملا، رفعت کا مقام ملا، ان کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، جن کی وجہ سے اس دن کو اتنی شان ملی ہے۔ وہ جو ہستی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ان کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ امتحان کے اندر بھی کئی راز ہیں۔ ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ اگر رب تعالیٰ کی راہ کے اندر تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا۔ مال تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تمہیں اپنی اولاد قربان کرنا پڑے تو گریز نہیں کرنا، اور اگر تمہیں اپنی جان بھی دینا پڑے دین اسلام کے لیے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے میدان عمل کے اندر آ جانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی، لیکن اس میں سے آپ کی اولاد نہیں تھی، جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے۔ پھر آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اللہ نے ان میں سے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ نبی کی دعا تھی تو رد کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ خالق کائنات نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور آپ کو ایک فرزند عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ان کی دعا کو یہ مقام ملا کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور علماء کرام فرماتے ہیں جب آپ کو بیٹا ملا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 90 یا 95 سال کی تھی، اور بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اولاد عطا ہوئی، اور آپ بخوبی اس بات سے جانتے ہیں کہ اولاد اگر اس عمر میں مل جائے، یعنی اس 95 سال کی عمر میں، تو بتائیں نا وہ کتنی پیاری لگتی ہوگی۔ تو اتنی پیاری اولاد اور اس عمر میں آ کر ملنا، اور پھر رب کا حکم آنا کہ اے میرا سونا اب ایسا کر ان کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جا، اور اس کا بھی باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا۔ اب چھوڑنا کیوں تھا؟ اس لیے رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، کیا ابراہیم کو اپنی اولاد پیاری ہے یا ساری کائنات کا خالق و مالک پیارا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ایسا کرو اپنی اولاد کو لو اور ان کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، فلاں جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ، اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ان شہزادوں کو ساتھ لیا۔ اب اس شہزادے کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر جنگل کے اندر چھوڑا۔ جب چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے تو جناب سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے عرض کی حضور بتائیں ہمیں کس کے حکم پر یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے حکم پر تم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی، حضرت بی بی حاجرہ پاک نے آگے سے کوئی بات نہ کی کہ ہمیں تو یہاں پر درندے کھا جائیں گے، یہاں پر تو کوئی جناب لوگ نہیں ہے، یہاں پر تو لائٹ کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی فاتح انتظام نہیں ہے، نا نا نا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر میں اللہ کے حکم سے تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو بی بی نے فرمایا پھر آپ چلے جائیں، جن نے حکم دیا ہے اب وہی ہماری حفاظت فرما دے گا۔ جن کے حکم سے آپ یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، اب اس جنگل کے اندر وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ پھر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب واپس لوٹنے لگے نا تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرا رب میں ان کو وہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر پھل نہیں ہے، جہاں پر پھل نہیں ہے، یہ وادی آباد نہیں ہے، وہاں پر میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہاں پر جہاں پر تیرا حرمت والا گھر ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام سے پوچھ لیں، جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو وہاں جنگل کے اندر چھوڑا تب تو کعبۃ اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی، طوفان نوح جب آیا تھا تو اس وقت عمارت جو تھی وہ زمین کے اندر دب گئی تھی، عمارت تو تھی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ وہاں تو عمارت ہے نہیں، وہاں پر تو عمارت ہے نہیں، بنیادیں وہاں ظاہری نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن ابراہیم فرما رہے ہیں میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے نبی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، نبی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، نبی کے سامنے وہ سارا نقشہ موجود تھا، اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میں ان کو وہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں تیرا حرمت والا گھر ہے۔ اگر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بصارت کا یہ کمال ہے کہ زمین کے اندر والی چھپی ہوئی چیز کو آپ جان سکتے ہیں، تو پھر بتائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بصارت کا کیا کمال ہوگا؟ پھر ایسے ہی تو نہیں، اللہ حضرت بولے آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ حضرت بھی اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نظر کا یہ کمال ہے کہ زمین کے اندر والی چیز کو جان لیتے ہیں، تو جناب ابراہیم کا یہ کمال ہے تو پھر محمد علیہ السلام کی بصارت کا کیا کمال ہوگا؟ میرے کریم آقا کے غلاموں، یہ نظر
इब्राहीम है, ये उसका कमाल है। इधर मेरे करीम आका अपने सहाबा कराम के साथ जा रहे हैं, आप सवारी पर सवार है, सवारी बुदकने लग गई, टपकन लग गई, उभरन लग गई। मेरे करीम आका ने सहाबा नू फरमाया, सहाबा तुम जानते हो सवारी क्यों यहाँ पर उछल रही है? सहाबा ने अर्ज की, मेरे करीम आका जी, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, वही खूब जानने वाला है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, यहाँ पर जो दो कब्रें हैं, उन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। मेरी सवारी उनको देख कर बुदकने लग गई। और यहाँ पर जिस सवारी के ऊपर मुस्तफ़ा सवार हो जाए तो उस सवारी का ये कमाल है कि वो ज़मीन के अंदर वाली चीज़ों को मुलाज़ा फरमा लेती है। जब मुस्तफ़ा की सवारी की ये शान है तो फिर मेरे मोहम्मद का क्या मकाम होगा? फिर ऐसे तो अल्लाह हज़रत ने फरमा रहे कि सबसे नबी मिल के सबसे नबी और सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, और सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है वो सब अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और कौन देता देने को मुँह चाहिए, कौन देता देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इससे भी ज़्यादा बुलंद है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ पर छोड़ा, जब वहाँ पर छोड़ा वापस पलट आए, कुछ दिन गुजर गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर ये ख्वाब आया कि आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप कुर्बानी करें। आपने फरमाया ये ख्वाब है अल्लाह की जानिब से, आपने मालदार थे, अपना कुछ माल लिया, अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान कर दिया। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, जब दूसरे दिन ख्वाब आया ना तो आपने फिर वो अपना माल लिया, उनमें से कुछ माल अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान कर दिए। और बात फरमाते हैं कि आपने 200 ऊँट अल्लाह की राह के अंदर दूसरे दिन कुर्बान कर दिए। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, जब ख्वाब आया ना तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा भाई ये ख्वाब जो बार बार आ रहा है इसके अंदर कोई हिकमत लगती है, ऐसे नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई हिकमत है। तो आपने अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस हुक्म की बिना पर, हुक्म के मुताबिक अपने बेटे को साथ लिया और जनाब सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप ना इनको तैयार कराएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म है, मैंने इनको अपने एक दोस्त के पास ले जाना है। अब जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको नहलाया धुलाया, बना सवार कर आपके साथ भेज दिया, तो आपने फरमाया मैं एक दोस्त के साथ मिलने के लिए इसको ले जा रहा हूँ। जब आप चले हैं, सफ़र किया, और आप यहाँ पर यह भी बात ज़हन-नशीन कर लें कि ये जो कहा जाता है ना यौम तरविया, और 10वीं को कहा जाता है, 9वीं वाले दिन कहा जाता है जनाब यौम अरफा, और 10वीं को कहा जाता है यौम नाहर। ये इसी वजह से है, पहले दिन जब आया तो आप सोचो विचार के अंदर थे, दूसरे दिन आपने पहचान लिया, इसलिए उस दिन को यौम अरफा कहा जाता है, और तीसरे दिन जब आपने कुर्बानी की तो उसको कहा जाता है यौम नाहर, कुर्बानी वाला दिन। तो आपने अपने बेटे को साथ लिया, लेकर चल दिए। रास्ते में शैतान भी आया, बड़ा वर्ग लाया, लेकिन ये तो जनाब खलीलुल्लाह है ना, ये जनाब खलीलुल्लाह हैं,
آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے، اس نے آ کر بڑی باتیں کی کہ آپ کو پچھلی عمر میں بچہ ملا، آپ اس کو بھی قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ خیال کریں کون آپ کا خیال رکھے گا بڑھاپے کی عمر میں۔ آپ کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس فرزند کو اس کی راہ کے اندر قربان کرو تو میں تیار ہوں قربان کرنے کے لیے، مجھے لاکھ دنیا کہے کہ رک جا، اب ابراہیم رکے گا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساتھ لیا، گئے، جا کر جب رستے کے اندر جا رہے ہیں نا تو وہاں پر گفتگو بھی ہوئی، باپ بیٹا آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، جو گفتگو ہوئی نا اللہ رب العزت نے اس کو بھی اپنی لرائب کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں بیٹا ایک بات کہوں؟ جی بابا کہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے سونا پتر گل سن، میں خواب ویکھیا ہے میں تینوں ذبح کر رہے ہوں، میں اپنے خواب دے وچ میں اپنا خواب ویکھیا ہے تو میں تینوں ذبح کر رہے ہوں، تو دس تیرا کی ارادہ ہے؟ ہن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی نہیں آکھیا ابا جی چھڈو تسی خواب تو خواب ہوندے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک بات ذہن نشین کر لیں، نبی کے خواب اور نبی کے علاوہ کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کا خواب ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وحی اترتی ہے، ہمارے اور آپ کے خواب جو ہے نا وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کے جو خواب آتا ہے نا وہ وحی کی طرح ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب آیا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے آگے فرما بردار تھا، عرض کرتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جی جس طرح آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ ویسا ویسا کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا میں سے پائیں گے۔ اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ فرماتے ہیں یہ کسی جناب مدرسے کا پڑھا لکھا ہوا ہے یا جناب یہ نظر کا کمال ہے کہ باپ اتنے دنوں کے بعد ملے اور کہے وہ میں نے تیرے گلے پہ چھری چلانی ہے، اور بیٹا آگے سے کہے اے میرے ابا جی جیسے جیسے آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا آپ ویسا ویسا کر دیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ فضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہیں، جب ان کو ذبح کرنے لگے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان جب مجھے ذبح کرنے لگا نا تو مجھے اچھی طرح سے باندھ لیجئے گا، مجھے اچھی طرح سے باندھ لیجئے گا اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے گا اور اپنے کپڑوں کو اچھی طریقے سے نا لپیٹ لیجئے گا اور میرا کرتا میری والدہ کو دے دیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ زمین کی طرف میرا منہ کریں گے تو زمین کی طرف منہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ جائے اور آپ چھری نہ چلا پائیں، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے اپنے کپڑوں کو اس لیے لپیٹ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کے کپڑوں پہ میرے خون کے چھینٹے آ جائیں، اور جو میرا کرتا ہے وہ میری والدہ کو دے دینا تاکہ میری والدہ اس کو دے کر سکون حاصل کرتی رہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی ادھر رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل ویکھنا میرا یار ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم نو خلیل بنایا ہے، ویکھنا میرا یار اج میری رضا دی خاطر آدھے پتر دے گلے تے چھری چلان لئی بھی تیار ہے، ہن منٹ لا این جلدی کر ایتھوں جنت وچ دمبا لے کے پہنچ جا جتھے ابراہیم دی چھری اندے پتر دے گلوے مبارک تے چلنی ہے، ہن اسماعیل دے گلوے مبارک تے نہ چلے بلکہ اس دمبے دے گلوے تے چلے، اس دمبے دے گلوے تے چلے، اس دمبے دی جناب اے جڑی گردانے نہ کٹی جاوے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، اب چھری چلتی نہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے 70 مرتبہ چھری چلائی، 70 مرتبہ چھری چلانے کے بعد میں زور سے چھری کو زمین پر دے مارا اور چھری کو کہا تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اب مجھے زبان دے تاکہ میں تیرے خلیل سے اب بات کروں، مجھے زبان دے میں تیرے خلیل سے بات
بات کروں. بات کیا کی؟ چھری نے کہا اے پیارے خلیل بات سنے. الجلیل الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل یلہانی. فرمایا خلیل مجھے حکم دیتا ہے کہ تو اس کے گلو پر چل اور جلیل کہتا ہے نہ چلنا نہ چلنا. آپ بتائیں خلیل کی مانو یا جلیل کی مانو؟ اتنی بات تھی. ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آ گئے اور یہاں پر آپ اتنا ہی سنتے رہتے ہیں کہ اس مینڈا جو تھا وہ آپ کے بارگاہ میں لایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا. لیکن وہ جو مینڈا قربان ہوا تھا جنت والا, اس کا گوشت کدھر گیا؟ اس کا گوشت کدھر گیا؟ یہاں پر علماء کرام نے ایک بات کی ہے, بڑی لمبی چوڑی بات ہے, بس میں مختصر سے کرتا ہوں کہ جو گوشت تھا وہ آپ نے استعمال نہیں کیا تھا بلکہ وہ جنگل کے اندر ہی چھوڑ دیا اور اس کو لکھتے ہیں علماء کرام کہ وہ درندوں نے ہی کھا لیا. لیکن اس کے جو سینگ تھے نا, سینگ, وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا, بنایا تھا, تو اس کی چھت کے اوپر آپ نے دے دیے تھے. اور جب یزید نے امام حسین کو قتل کیا تھا تو اس کے 2 سال بعد اس نے پھر حملہ کیا کعبۃ اللہ پہ, اور کعبۃ اللہ کو اس نے آگ لگا دی تھی. کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی گئی تھی 2 سال کے بعد, امام حسین کو قتل کرنے کے بعد 2 سال کے بعد کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی تھی. اور جو سینگ تھے اس دمبا کے وہ اوپر چھت کے اوپر تھے. اور علماء کرام فرماتے ہیں جب وہ آگ لگی تو اس آگ کے اندر وہ جو دمبے کے سینگ تھے وہ جل کر راکھ ہو گئے, وہ جل کر راکھ ہو گئے. تو بات یہی صرف بتانے مقصود تھی کہ ہم یہ صرف سنتے رہتے ہیں کہ دمبا آیا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دمبے کے جو سینگ تھے وہ کدھر گئے, جو دمبے کا گوشت تھا وہ کدھر گیا جناب. تو اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی نا, یہ ماذ گوشت کے لیے نہیں تھی. یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں. آج لوگ فخر کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں میں جی بڑا بڑا جانور لے کے آ گیا. ہاں, رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. رب تعالیٰ فرماتا ہے گل سنو, نہ تو تہاڈا گوشت اللہ دے ہاں ہے تو نہ ہی تہاڈا خون بہانا اللہ دے ہاں ہے, لیکن پہنچدا کی ہے صرف تہاڈا تقوی پہنچدا ہے. تسی اللہ نال پیار کیتا کردے ہو. فرمایا اپنے گوشت نو اللہ دی بارگاہ دے وچ بڑا نہ جاننا بلکہ اپنے تقوی نو بڑا کر کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنا تاکہ اللہ رب العزت دی رضا تانوں حاصل ہو جائے. اور آپ جناب بڑے دلیر ہو کے جانوراں دے تے جناب گردناں دے اوتے چھریاں چلانے ہیں, لیکن کدے ایویں بھی سوچا کہ اسی اپنے نفس نو بھی قتل کیتا یا نہ کیتا؟ اسی اپنے نفس تے بھی چھری چلائی یا نہ چلائی؟ اسی جانور دی طرف سے چوڑے ہو کے جانے ہیں نا, چھری چلا رہے ہیں, اے بھی کدے سوچا جناب ساڈا نفس سانو آندا ہے جھوٹ بولنی, تے اسی کدے آدے نفس دے جناب چھری چلائی کہ نہ چلائی؟ ساڈا نفس سانو آکھدا ہے تو حرام کھا, اسی آدھے نفس دے بھی کدے چھری چلائی کہ نہ چلائی کہ تو حرام دی طرف نہ جائی. اپنے نفس نو ختم کر کے تا اللہ دی رضا نو پاؤ تاکہ قیامت والا دے ہوے اے نفس تواڈے درمیان آڑے نہ آوے بلکہ نفس تے دنیا دے وچ ماریا ہوے تاکہ قیامت والے دے جاؤ رب دی بارگاہ دے وچ اوتھے رسوا نہ ہو بلکہ رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ تسی بھی سرخرو ہو جاؤ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے قربانیاں کردے ہو نا, قربانیاں رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جدو جاؤ گے تانوں ہر ایک ایک وال دے بدلے اللہ رب العزت ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. ایک ایک وال دے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. ہن ایک جانور دے جسم تے کنے وال ہوندے نے تے جننے وال نے رب تعالیٰ انیاں ہی نیکیاں عطا فرمائے گا. اے تے پھر رب تعالیٰ دی رحمت ہے, پھر رب تعالیٰ کنا بھی فرما دے. ٹائم ہو گیا ہے, نیت سماعت فرما لو. نیت کرنی ہے